علی کے گھر میں پیدا ہوئے، علی مسجد میں تھے، دائی گئی مولا آپ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، میرے مولا علی آئے، ام البنین کو مبارک دی، ام البنین بیٹے کی مبارک، ام البنین نے خوشی کے آنسو بہا کر کہا یا علی جیسا بیٹا آپ نے مانگا تھا ایسا ہی بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، لیکن یا علی جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولتا۔ قبلہ جب کہا نا آنکھیں نہیں کھولتا، میرے مولا علی نے رو کر کہا ہاں ام البنین آخرکار میرا بیٹا ہے۔ جب میں کعبے میں آیا تھا، جب تک رسول نہیں آیا تھا میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، نوجوانوں سادات ہو غیر سادات ہو میری مائیں بہنیں، جیسے ہی جناب حسین آئے تاریخوں نے بتایا جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے بازو پیش کی، مولا بازو پیش کر رہا ہوں، مولا میرے بازو قبول کیجئے۔ عزاداران حسین جناب علی نے عباس کو اٹھایا، حسین نے اٹھایا، آخرکار جناب زینب حسین کے قریب آئے، بھیا میرا بھی تو بھیا ہے، میرا بھی تو بھیا ہے، مجھے بھی تو دو۔ جناب زینب نے بھائی کو اٹھایا، کونے میں گئی اور کان پر جھکی اور بچے کو کچھ کہنے لگی، میرے مولا علی نے کہا زینب بیٹے بھائی کو بھائی سے کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ آواز بابا اماں نے وصیت کی تھی کہ جب عباس آئے تو کانوں میں میرے سلام کہنا اور کا کہنا عباس، بطول کہتی تھی زینب کے پردے کا خیال کرنا، میرے حسین کی بیٹی سکینہ کا خیال کرنا۔ عزاداران حسین وقت گزرتا گیا، اتنی محبت تھی بی بی زینب کو جناب عباس سے، 2 برس کا ہوا روزانہ بی بی زینب لے کے جاتی تھی اپنے گھر میں۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے جناب عباس کو بٹھایا، بیٹے روزانہ زینب کے گھر میں مت جایا کرو، آپ کو پتا ہے تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ بطول کی نور نظر ہے، اور عباس جب زینب کے پاس جائیں تو زینب کے چہرے پر نظر نہ کرنا، کہیں زینب کی چادر بالوں سے ہٹ نہ جائے اور آپ کی نظر زینب کے بالوں پر پڑ جائے۔ میرے نوجوانوں یہ صحیح روایت ہے کہ جب یہ شہدائے کربلا کے سر شام میں آئے تو تمام شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سر ہے جو گھوڑے کی گردن میں بندھی ہوئی ہے، کہا میں آگے بڑھا، میں نے کہا شہید راہ خدا آپ کا سر نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ آواز اماں نے منع کیا تھا، اماں نے منع کیا تھا کہ کہیں تمہاری نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے۔ عزاداران حسین میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب ام البنین کے وصیت کے بعد 3 دن جناب عباس بی بی زینب کے گھر میں نہیں گئے، تیسرے دن جناب فضا کو جناب زینب نے بھیجا جاؤ میرے بھیا کو لے کر آؤ۔ جیسے ہی 2 برس کا بچہ آیا سر نیچے ہے، جناب زینب نے کہا بھیا سر کو اوپر کرو، سر نیچے کر کے کہا اماں نے منع کیا، بہن کا کر پکارو، سر نیچے کر کر کہا اماں نے منع کیا ہے۔ عزاداران حسین راز اور نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، یا ایک مرتبہ جناب زینب نے محبت سے کہا اگر میں آپ کی بہن نہیں، آپ میرے بھائی نہیں تو میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟
یہ سننا تھا یا عباس پیچھے لوٹے؟ مجھے اس منبر کی قسم ہے جیسے 100 برس کا بچہ واپس لوٹا یا جناب زینب آگے آئے، سینے سے لگایا، بھیا یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، بھیا میں آپ کے سہارے تو کربلا جاؤں گی، بھیا میں آپ کے سہارے تو کربلا جاؤں گی۔ ابھی سے ناراض ہو گئے، حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی عقیدت کی۔ عزاداران حسین شب عاشور آئی، شب عاشور ختم ہوئی، جہاد شروع ہوا، لاشوں کے پر لاشیں آنے لگے، اور کوئی وقت ایسے آیا کہ کوئی انصار نہ رہا۔ اب جناب عباس آئے، مولا مجھے اجازت دو، مولا مجھے اجازت دو۔ حسین نے کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ عباس نے رو کر کہا مولا جب لشکر ہی نہیں رہا، مولا جب لشکر ہی نہیں رہا تو میں علمدار قائے کا۔ میرے دوستو عباس آن کے بیٹھ گیا، تلوار کے قبضے پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ یا ایک مرتبہ بنی ہاشم کے 45 بچے خالی برتن لے کر سکینہ کے قریب آئے۔ آقا زادی آپ کو تو چچا پر ناز تھا، اپنے چچا کو کہو پانی لے کر آئے۔ عزاداران حسین جناب سکینہ باہر نکلے، 45 بچے خالی برتنوں کے ساتھ پیچھے پیچھے۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے جب جناب عباس کی نظر پڑی کھڑے ہو گئے اور کہا آقا دادی کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا بچے پیاس میں مر رہے ہیں۔ کہا سکینہ بابا سے اجازت تم دلواؤ، پانی میں لے کر آتا ہوں۔ میرے دوستو جناب سکینہ چلی گئی اندر، خالی مشک لے کر آئی۔ کائنات نے یہ پہلی مرتبہ عجیب منظر دیکھا، آگے آگے سکینہ، کاندھے پر خالی مشک، پیچھے پیچھے عباس، پیچھے پیچھے 45 بچے۔ جب حسین جیسے شہنشاہ نے یہ منظر دیکھا تو 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، اور سب سے پہلے عباس کو کہا ہاں عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش، ہاں عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش۔ اور پھر جناب سکینہ کو کہا بیٹا سکینہ یاد رکھنا آج اپنے چچا کو اجازت دلواتی ہو، کل جب سمر تمہیں تماچے مارے گا چچا کو یاد کر کے بہت روگی، کہو گی چچا اگر آپ کو اجازت نہ دلواتی تو مجھے تماچے کیوں لگتے؟ عزاداران حسین 2 جملے سنو، 2 جملے سنو، مجھے قسم ہے اس منبر کی۔ میرے دوستو اب جناب حسین نے کہا عباس جو آپ کے سہارے آئی تھی جاؤ زینب سے اجازت لو۔ جناب عباس آئے، سلام کہا، آقا دادی غلام کا سلام۔ بی بی زینب نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی کہا مرنے کے لیے جا رہا ہوں عباس چلنے لگے، ابھی 2 قدم ہی چلے ہوں گے یا پیچھے سے نائب زہرا کی آواز آئی عباس اگر مرنے کے لیے جا رہے ہو تو ایک بات میری بھی سن کے جاؤ۔ جیسے ہی کہا جناب عباس واپس آئے، آقا دادی کیا حکم ہے؟ کہا بھیا جب میں چھوٹی تھی نانا رسول مجھے اٹھاتے تھے تو کبھی میرے بال چومتے تھے، کبھی میرے ہاتھ چومتے تھے، جب میں بڑی ہوئی تو بابا بھی میرے بال چومتے تھے، میرے ہاتھ چومتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا علی نانا بھی میرا بال چومتا تھا، میرے ہاتھ چومتا تھا، آپ میری ہاتھ چومتے ہیں، میرے بال چومتے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو میرے بابا نے رو کر کہا تھا زینب ان بالوں پر چادر نہ رہے گی، زینب ان بازوں پر رسیاں پڑیں گی۔ تو کہا اس وقت تو میں خاموش ہو گئے، دل میں سوچنے لگی کہ جس بہن کا عباس جیسا بھیا ہو
کسی کی مجال ہو اس کی چادر اتار سکے، لیکن بھائیا آج مجھے یقین ہو گیا کہ جب تو مرنے کے لیے جا رہا ہے ہمارے چادروں کی خیر نہیں ہے، ہمارے بازو میں رسیاں پڑیں گی۔ ہاں زاداران حسین، جناب عباس گیا، بس یہ میرا آخری جملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر خیال کرو گے تو ساری رات روتے رہو گے۔ میرے دوستو، جیسے ہی جناب عباس اترا فرات میں، پانی کی مشک بھری، پانی کی جو مشک بھری تو ہاتھ بھیگ گئے۔ ہاتھوں کا بھیگنا تھا یا عباس نے آسمان کی طرف دیکھا؟ یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے، یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ سردار کے بچے پیاسے رہے اور غلام کے ہاتھ بھیگے رہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یہ وفا کے خلاف ہے کہ غلام کے ہاتھ بھیگے رہے اور سردار کے بچے پیاسے رہے۔ یا اللہ جب میں حسین سے ملوں تو میرے بازو سلام، یا اللہ جب میں حسین سے ملوں میرے بازو سلامت نہ رہے۔ عزاداران حسین، جناب عباس جب گھوڑے سے گرے، مولا کو پکارا، مولا کو پکارا، میرا حسین پہنچ گیا۔ عباس کے سر کو اپنے زانوں پر لٹایا، آواز آئی کہ آنکھیں جو کھولی، جناب عباس نے کہا مولا میرے سر کو گرم زمین پر رکھو، مولا میرے سر کو گرم زمین پر رکھو۔ جناب حسین کی آواز آئی بھیا کیوں؟ کہا مولا جب نانا دنیا سے گیا تھا تو اس کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا علی گیا تھا تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، جب بھائی حسن دنیا سے گئے تھے تو اس کا سر آپ کی گود میں تھا۔ مولا ابھی میرا سر تو آپ کی گود میں ہے، جب آپ گھوڑے سے گریں گے آپ کا سر کہاں ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا یا کہ کالے برقعے والی بی بی نمودار ہوئی۔ عباس بیٹا ایسے نہ کہو، میں پہلی سے کربلا میں پہنچ گئی ہوں بھیا۔